کمرے میں داخل ہوتے ہی پہلی نظر بیڈ کے بیچوں بیچ بیٹھی نور پر گئی، جسے لہنگے نے آدھے سے زیادہ بیڈ کو کور کر رکھا تھا۔ دوسری نظر کمرے کے سجاوٹ پر ڈالی۔ سلیقے سے کی گئی ہلکی پھلکی سجاوٹ بہت بڑی معلوم ہو رہی تھی۔ یہ سجاوٹ خاص اس نے اپنی پسند سے کروائی تھی، اور مصطفیٰ شاہ کے اپنی بہن کو دیے گئے فرنیچر نے اس کمرے میں رونق لگا دی تھی۔ اس کے چاروں طرف پھیلے ڈیسک کو ایک کونے سے سرکا کر اپنے بیٹھنے کی جگہ بنائی۔ ایک نظر اس کے گھونگھٹ سے ڈھانپے جھکے سر کی طرف دیکھا۔ ابھی کیوں گھونگھٹ لے رکھا ہے؟ اس وقت اسے یہ گھونگھٹ اپنا سب سے بڑا رقیب محسوس ہو رہا تھا، جو اپنی بیوی کے قریب ہونے کے باوجود بھی وہ ان دونوں کے درمیان دیوار بنا بیٹھا تھا۔ نہیں، وہ مشی بولی تو یہ آپ اپنی یہ بات ادھوری چھوڑ وہ انگلیاں چٹانے کا شوق پورا کرنے لگی تھی۔ اوہ اچھا مطلب یہ گھونگھٹ مجھے اٹھانا ہے، پھر تو یہ بڑی اچھی رسم ہے۔ ویسے اگر مجھے پتہ ہوتا ایسی کسی رسم کا تو میں پہلی بار بھی اس کی خلاف ورزی نہ کرتا، بلکہ جس نے یہ رسم بنائی ہے اسے سراہتا۔ ماحول میں پھیلے کھچاؤ کو اس نے ہلکے پھلکی باتوں سے زائل کرنے کی کوشش کی، ساتھ ہی ہاتھ بڑھا کر آہستگی سے گھونگھٹ الٹ دیا، لیکن جیسے نظر نور کے سجے سنورے وجود پر پڑی، کچھ پل کے لیے جیسے سانس لینا بھول گیا۔ اس قدر مبہوت کر دینے والا حسن منہ دکھائی، گلابی لب ہولے سے پھڑپھڑائے تو وہ جیسے کسی ٹرانس کی کیفیت سے باہر آیا، لیکن جیسے اس کے لفظوں پر غور کیا، حیرت اور خوشی کے ملے تاثرات اس کے چہرے پر ٹھہرے۔ وہ اپنے حق کے لیے بول رہی تھی، یہ ایک طرح سے اچھا سائن تھا۔ ارے واہ گڈ، مگر کون سی منہ دکھائی، وہ بھی فل موڈ میں تھا، اسی لیے بات کو طول دینا ضروری سمجھا۔ وہی منہ دکھائی جو مجھے ملنی چاہیے، مشی نے بولا تھا۔ جیسے ہی آپ گھونگھٹ اٹھائیں گے سب سے پہلے منہ دکھائی مانگنا، یہ ہمارا حق ہوتا ہے۔ ارسل کی بات پر وہ پل میں گڑبڑا گئی، تبھی جلدی سے جتنا معلوم تھا سب بتا دیا۔ اوہ تو سب یہ مشی کے کرامات ہیں۔ پرسوچ انداز میں بہمیں شکر تمہارا گھونگھٹ، تمہارا گفٹ میں نے بہت دنوں پہلے خرید لیا تھا۔ ایک منٹ ابھی آیا۔ وہ اٹھا اور الماری میں کچھ جھانکنے لگا، چھاننے لگا۔ 3-4 منٹ اس میں سڑ دینے کے بعد آخر کا اس نے اپنے مطلوبہ چیز برآمد کر ہی لی۔ ایک سرخ رنگ کے محملی باکس کو لیے وہ دوبارہ بیٹھ کی طرف بڑھا۔ نظریں جیسے ہی نور کے چہرے پر پڑی، لب ایک بار پھر اپنے آپ مسکرا اٹھے۔ وہ جو اشتیاق سے ارسل کے ہاتھوں میں موجود باکس کو دیکھ رہی تھی، ارسل کے مسکراہٹ پر سڑپڑا کر نظر جھکا گئی۔ یہ شاید سرخ رنگ کا کوئی جویلری باکس تھا جسے اس نے نور کے برابر رکھا۔ اپنے جوتے اتار کر وہ خود بھی اس کے پیروں کے پاس آ بیٹھا۔ دوبارہ سے وہی باکس اٹھا کر ایک بار پھر نور کی سمت دیکھا، جو اب دل جمی سے اپنے ہاتھوں پر غور و فکر کرنے کا مشغلہ انجام دے رہی تھی۔ وہ کیا کر رہا تھا وہ اسے محسوس کر رہی تھی، جبکہ سر مسلسل یوں ہی جھکا تھا۔ کرنٹ تو تب لگا جب ارسل کے ہاتھوں کا لمس اپنے باؤں پر محسوس کیا۔ کیا کر رہے ہیں آپ؟ وہ حیرانگی سے ارسل کو گور کے رہ گئی۔ اب دیکھو اپنا کام ختم کر ہی خود کو گورتی نور کی توجہ اس کے پیروں کی جانب مبذول کروائی۔ ہلکی سے اسے گور کر جیسے اس کی نظر اپنے پیروں پر پڑی، حیرت اور خوشی کے ملے جلے تاثرات اس کے چہرے پر بکھر گئی۔ جہاں خوبصورت پائل کو اس کے گلابی دودھے پیروں کی زینت بنا دیا تھا، یہ انگلی کے پوروں سے اپنے پائلوں کو چھکا محسوس کیا۔ منہ دکھائی کا تحفہ، میں چاہتا ہوں یہ تم آج سے ہر وقت پہنے رکھنا۔ اس آنگن میں ان پائلوں کی چھن چھن میں ہمیشہ سننا چاہوں گا، اچھا لگا؟ وہ کچھ دیر اس کے کچھ بولنے کا انتظار کرتا رہا، لیکن جب دوسری طرف مکمل طور پر خاموشی دیکھی تو آخر کا خود ہی بول اٹھا، ہاں ہاں مجھے بہت اچھا لگا۔ خوشی سے اس کی آواز کپک پا گئی۔ اسے پائل پہننے کا ہمیشہ سے ہی شوق تھا، جانے انجانے ارسل نے اسے یہ تحفہ دے کر بہت زیادہ خوشی دی تھی۔ تمہاری منہ دکھائی تو ہو گئی، اب میرا تحفہ لاؤ۔ وہ شوق ہوا، مگر اس کے برعکس نور حیران ہے کہ مشی نے یہ تو بتایا تھا کہ اس نے منہ دکھائی کے طور پر تحفہ وصول کرنا ہے، مگر یہ تو بالکل نہیں بتایا کہ اسے بھی ارسل کو کوئی تحفہ دینا ہوگا۔ وہ ویسے بھی اس کے علم میں شادی کے معاملے میں جتنی بھی معلومات تھی، اس میں شوہر کو پہلی رات کوئی تحفہ دیا جاتا ہے، ایسا کوئی سین نہیں تھا، مگر وہ تو تحفہ مانگ رہا تھا۔ اب وہ کیا کرے؟ میں کیا تحفہ دوں آپ کو؟ میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے آپ کو دینے کے لیے۔ وہ نروس ہوئی، تمہارے پاس کیوں نہیں؟ بالکل ہے، اور تمہیں دینا ہی پڑے گا۔ وہ سنجیدہ ہوا اور نور حیران، بھلا اس کے پاس کچھ ہے اور اسے ہی نہیں معلوم؟ وہ تو اس گھر میں خالی ہاتھ لائی گئی تھی، اس کے پاس جو کچھ بھی تھا اس گھر کا دیا ہوا تھا۔ ایسا کیا ہے میرے پاس؟ وہ کنفیوز سے سوال گو تھی۔ اس گھر سے لے کر اس گھر تک آنے کے سفر پر نظر ثانی کرنے کے بعد جب اسے کچھ سمجھ نہ آیا تو آخر کا اس نے یہ سوال بھی ارسل سے ہی کر ڈالا، کچھ ایسا جو بہت قیمتی ہے، سارے جہاں کی دولت سے بھی زیادہ قیمتی۔ وہ ایک بار پھر سے حیران کر گیا، بھلے اس کے پاس ایسی کیا چیز تھی؟ جہاں تک اسے معلوم تھا
اسے تو یونی جاتے ہوئے بھی کبھی کبھار ہی پیسے ملتے تھے، اب تو اس کا دماغ اور جنجلا گیا تھا۔ محبت، ارسل کی آواز پر وہ بری طرح چونکی۔ محبت، وفا، ابھی تمہیں میں اچھا لگتا ہوں مگر آج تم مجھ سے محبت کرنے کا وعدہ کرو اور اس سے بھی پہلے وفا کرنے کا، ہمیشہ مسکرانے کا وعدہ کرو۔ یہی وہ چیزیں ہیں جو دنیا کی قیمتی ترین ہیں، اور آج رات مجھے یہ وعدہ کر کے دنیا کا سب سے خوبصورت تحفہ دے ڈالو۔ آنکھوں میں محبت کا جہاں جذبات سے چور لہجہ لیے اس نے نور کے سامنے اپنی چوڑی ہتھیلی کو پھیلایا۔ نیلی آنکھیں پل میں نم ہو گئی تھی۔ ہاں، وعدہ۔ نم آنکھوں کے لہجے میں بھی گل گئی۔ دوسرے پل مہندی سے سجا ہاتھ اس کی چوڑی ہتھیلی پر رکھ دیا۔ وہ اسے محبت کا وعدہ مانگ رہا تھا، جبکہ یہ وعدہ تو وہ خود سے اسی دن کر چکی تھی جب ارسل نے اس کے سامنے بنا بولے سارے سوالوں کے جواب رکھے تھے۔ جس دن اسے یقین آ گیا تھا کہ اس کا نکاح کسی بدلے کے تحت نہیں بلکہ محبت کے زیر اثر ہوا تھا۔ آنسو کیوں؟ ان نیلی آنکھوں کی نمی بلا وہ کیسے برداشت کر سکتا تھا؟ جن آنکھوں میں دوبارہ کبھی آنسو نہ دیکھنے کا خود سے وعدہ کیا تھا، آج ان آنکھوں میں نمی کیوں کر آ گئی؟ وہ تو اپنی آنے والی زندگی کے لیے محبت کے وعدے کا طلبگار تھا، اور وہ تھی کہ وہ رو رہی تھی، میں خوش ہوں۔ اور آنسو صرف دکھ کے تو نہیں ہوتے، خوشی کے بھی ہوتے ہیں۔ ارسل کے پریشان چہرے کی طرف دیکھ اپنی آنکھوں میں امڑتی نمی کو بڑے دکیلا، لیکن خوشی کے اظہار کے طور پر مسکراہٹ آنی چاہیے، نہ کہ آنسو۔ اس کا وان کٹا انداز نور کے چہرے پر مسکراہٹ بکھیر گیا۔ او شکر، ورنہ مجھے لگا ہماری آج کی رات رونے منانے میں گزر جائے گی۔ وہ ہلکا سا مسکرایا اور آگے بڑھ کر اس کے گرد مضبوط بازو کا حصار قائم کیا۔ اس کے حصار میں ایک بار پھر وہ خود کو محفوظ محسوس کر رہی تھی۔ تبھی اس کے ذہن پر سٹک کر سکون سے آنکھیں مولی کچھ پل یوں ہی خاموشی کی نظر ہو گئے۔ ارسل نے ہولی سے ہاتھ بڑھا کر آہستہ آہستہ اس کے دوپٹے کو پینوں سے آزاد کروایا، لیکن نور کی ہتھیلیاں بھی سینے سے نم ہو گئی۔ دوپٹہ ایک طرف رکھ کر کندھوں سے پکڑ کر نور کا چہرہ عین اپنی آنکھوں کے سامنے کیا۔ ایک نظر اس کے چہرے کی طرف دیکھا جہاں وہ آنکھیں سختی سے بند کیا انجان بنی بیٹھی تھی، مگر خوبصورت چہرے پر حیا کے بکھرے رنگ اس کے دل کا حال بیان کر رہے تھے۔ اسے کوئی بھی مزاحمت نہ کرتے دیکھ وہ آہستہ آہستہ اس کے وجود سے جولی الگ کرنے لگا۔ ارسل اپنے دل کی غیر ہوتی حل پر وہ بے بسی سے گویا ہوئی۔ بنا اس کی کوئی بات سنے اس نے نور کا سر تکیے پر رکھ دیا۔ نور، ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ وہ آج اپنے کسی بھی عمل سے اس کے ڈر کی پذیرائی نہیں کر سکتا تھا۔ تبھی اس کا لہجہ کچھ سخت ہو گیا تھا۔ وہ دونوں کے درمیان ساری ہچکچاہٹ ختم کرنا چاہتا تھا، اسی وجہ سے وہ آج اسے کسی بھی رعایت دینے کے موڈ میں نہیں تھا۔ ہاتھ بڑھا کر لائٹ آف کی اور خود دل میں ہزاروں جذبات لیے پوری قوت اور شدت سے اس پر جھکایا۔ کسی نازک گڑیا کی طرح اس پر محبت نچھاور کرتے ہوئے وہ اسے خود میں سمیٹنے میں مجبور کر گیا۔ ازلی بزدلی کے باعث جو ڈر اس پر غالب آ رہا تھا، ارسل کی محبت بڑے لمح سے کہیں دور بھاگ گیا۔ ساری مزاحمت ترک کر کے اس نے سکون سے آنکھیں مولی۔ جب اس پر اتنی محبت نچھاور کر رہا تھا تو وہ کیوں بلا وجہ مزاحمت کر کے آج کی رات برباد کرے؟ اس کی طرف سے کوئی مزاحمت نہ پا کر وہ مسکرایا۔ شکریہ مجھ پر بھروسہ کر کے اپنا آپ سونپنے کے لیے۔ اپنے کانوں کے پاس ہوئی سرگوشی پر وہ مسکرائی۔ ارسل کی محبت اس کے لیے کسی انعام سے کم نہیں تھی۔ وہ خدا کے اس انعام کو ٹھکرانے کا سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ قرۃ العین نے لا کر اسے اس کمرے میں بٹھایا جہاں آج تک مصطفیٰ شاہ رہتا آیا تھا۔ چلو بیٹا، اچھے سے بیٹھ جاؤ اور گھونگھٹ نکالو، تب تک نہیں اٹھانا جب تک خود مصطفیٰ آ کر نہ اٹھائے۔ وہ اسے صحیح سے بٹھاتے ہوئے ساتھ ساتھ سمجھا بھی رہی تھی، ماما اب تو زمانہ بدل گیا ہے، یہ گھونگھٹ اب کہاں لیتے ہیں؟ ویسے بھی مجھے گھٹن ہو رہی ہے اور منہ بسوڑ کر گویا ہوئی آخر کب سے اتنا سب برداشت کر رہی تھی۔ اگر اسے معلوم ہوتا اس 80 لاکھ ڈریس کو پہنا اتنا بڑا عذاب ہوگا تو وہ کبھی بھی اس کو اپنے لیے خریدنے کی خواہش ظاہر نہ کرتی۔ زمانہ بلے بدل گیا ہے میری بچی، مگر ہمارے خاندان کی یہ روایت ہے اور صبح سے گھونگھٹ لے رکھا ہے۔ اب اگر کچھ پل اور لے لو گی تو کچھ بگڑ نہیں جائے گا تمہارا۔ قرۃ العین ایک بار پھر اسے ڈپٹا، اس کا منہ رونے جیسا ہو گیا۔ ماما، ایک تو میری شادی ہے اور دوسرا آپ آج صبح سے ہی مجھے ڈانٹ رہی ہیں۔ وہ روحانسی ہوئی تو قرۃ العین کو اس پر ٹوٹ کے پیار آیا، مگر وہ اس وقت کمزور نہیں پڑنا چاہتی تھی۔ اگر وہ بھی روز دیتی تو روپ سے کچھ پڑ نہ تھا کہ وہ سب چھوڑ چھاڑ کے اس کے ساتھ چل پڑتی۔ ہاں تو بیٹا، اگر تم میری بات اچھی طریقے سے سمجھو گی تو میں بھلا کیوں ڈانٹوں گی؟ ماشاء اللہ سے تمہاری شادی ہو گئی ہے، اب بڑی اور ذمہ دار ہو جاؤ۔ اچھا، اب سکون سے بالکل ویسے ہی بیٹھنا جیسے میں نے بولا ہے۔ وہ اسے پیار سے بچکا کر کمرے سے جا چکی تھی۔ دل پر ایک بوجھ آ گیا تھا جو شاید رونے سے ہی ہلکا ہوتا تھا۔ ہونا تھا وہ بچوں کے سامنے رونا نہیں چاہتی، اس وجہ سے تیزی سے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔
چلو اٹھو اٹھو مسز شاہ جیسے ہی وہ کمرے میں داخل ہوا اس کی توقع کے عین مطابق اس کا کوئی دلہنوں والا کوئی عمل ظاہر نہیں کر رہا تھا۔ بیڈ پر آڑا ترچھا لیٹے وہ مزے سے نیند پوری کرنے کا شعور فرما رہی تھی۔ شکر تھا کہ اس نے اپنے دلہن کے روپ کو نہیں بدلا تھا۔ اف، صبح اتنی دیر تک سوتی تھی اور ابھی بھی سو رہی ہے۔ اٹھو روپ، ایک بار پھر مصطفیٰ شاہ نے ہلکی سی سرگوشی کی۔ مبادہ شور سن کر گھر میں کوئی اٹھ نہ جائے، مگر مجال ہے جو اس پر کوئی رتی برابر بھی اثر ہو۔ اس کی حالت دیکھ مصطفیٰ شاہ نے نفی میں سر ہلایا۔ اگلے ہی پل وہ اس کی مضبوط باہوں میں جھول رہی تھی۔ اتارو مجھے، مصطفیٰ شاہ نے جیسے اسے باہوں میں اٹھایا اس کی نیند ٹوٹ گئی۔ اب خاموشی سے سوئی رہو۔ وہ سنجیدگی سے گویا ہوا اور کمرے سے باہر نکلا۔ لمبے لمبے ڈاگ پڑتے ہوئے اس کا روح ملک ہاؤس کے خارجی دروازے کی طرف تھا۔ کہاں لے جا رہے ہیں آپ مجھے؟ اتنی رات کو اس کی نیند پوری طرح ٹوٹ چکی تھی۔ شاہ مینشن، ایک لفظ جواب۔ اگر روپ کو حیرت میں اکوتا زن کر گیا شاہ مینشن، وہ بوتیا حویلی، آنکھیں حیرت سے ابلنے کو ہو گئی، جبکہ مصطفیٰ شاہ نے اس سے خفگی سے گھورا۔ پارکنگ میں اپنی گاڑی کی طرف آ کر آہستہ سے اسے گاڑی کے فرنٹ سیٹ پر بٹھایا اور خود ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی۔ اگلے ہی لمحے گاڑی ہواؤں سے باتیں کر رہی تھی۔ ویسے تو ملک ہاؤس اور شاہ مینشن کے درمیان آدھے گھنٹے کا فاصلہ تھا، مگر مصطفیٰ شاہ جس رفتار سے گاڑی ڈرائیو کر رہا تھا ایسے لگ رہا تھا کہ وہ 15 منٹ میں وہاں موجود ہوں گے۔ مصطفیٰ، میں نے شاہ مینشن کو کچھ وقت پہلے دیکھا تھا، وہ کھنڈر نما تھا، اور آپ بول رہے ہیں کہ آج کی رات آپ مجھے وہاں لے کر جائیں گے۔ اگر آپ کو ایسا ہی کرنا تھا تو شادی سے پہلے بتا دینا تھا۔ وہ منہ بسوڑ کر گویا ہوئی، وہ اس کی باتوں پر غور کرنا تھا، مگر اصل توجہ اس وقت ڈرائیونگ پر تھی۔ آپ کچھ بولیں گے؟ وہ اس خاموشی پر جھنجھلا اٹھی۔ دیکھو روپ، میں تمہاری ساری باتیں سن بھی رہا ہوں اور سمجھ بھی رہا ہوں، مگر اس وقت خاموش ہو، کیونکہ میں آج کی رات سے ایک لمحہ بھی برباد نہیں کرنا چاہتا۔ کچھ منٹ خاموش ہو، سارے سوالوں کا جواب مل جائے گا۔ میرر کے آر بار اس کی نظریں راستے پر جمی تھی، مگر وہ اسے بھی جواب دے رہا تھا، اور شاید اس کا یہ جواب روپ کے سارے سوالوں کا جواب دے گیا۔ ویسے بھی اسے بہت نیند آ رہی تھی، تو خاموشی سے سیٹ کی پشت پر سا ٹکا کر آنکھیں موند گئی۔ ایک بار پھر اس پر نیند کا غلبہ طاری ہو گیا۔ پھر اس کی نیند کا خمار ٹوٹا جب وہ دوبارہ اسے اپنے وجود کو ہوا میں معلق پایا۔ مندی مندی آنکھوں کو پورا کھولنے کی کوشش کی، مگر تیز روشنیوں سے اس کی نظر چوندے آ گئی۔ کچھ دیر بعد جب آنکھوں میں دو تیز روشنی چبھنا بند ہو گئی تو اس نے دوبارہ آنکھیں کھول کر دیکھا۔ بغض پر حیرت کے زیادتی سے آنکھوں کے ساتھ ساتھ منہ بھی کھل گیا۔ کچھ وقت پہلے جو کھنڈر تھا اب اس جگہ روشنیوں سے جگمگاتا محل دیکھ وہ ششدر رہ گئی۔ شاہ مینشن اس قدر خوبصورت لائٹنگ سے سجایا گیا تھا کہ شاید ہی کسی کونے میں اندھیرے کا راج ہو، ورنہ ایسا لگ رہا تھا آج سارے شہر کی روشنیاں یہیں آ گئی ہیں۔ بیوٹیفل۔ بےخودی میں اچانک اسے منہ سے یہ لفظ ادا ہوئے تو مصطفیٰ شاہ بھی مسکرا اٹھا۔ وہ لمبے ڈاگ بٹا شاہ مینشن کے اندرونی حصے کی طرف بڑھا۔ روپ بھی اپنی نیند بھول کر اب شاہ مینشن کی خوبصورتی میں کھوئی تھی۔ جیسے ہی وہ اندر داخلی تو روپ کا منہ اور زیادہ کھل گیا۔ وسیع لان جس کے درمیان میں اندرونی حصے کی طرف جانے کا راستہ تھا، دائیں بائیں ہریالی ہی ہریالی تھی، جہاں موجود درختوں اور پودوں کو لائٹوں سے سجایا گیا تھا۔ چاروں اطراف میں رات کی رانی گلاب اور چمیلی کے پھولوں کی قدرتی خوشبو پھیلی تھی۔ خوشبو آ رہی تھی، مطلب پھول بھی یہیں کہیں ہوں گے۔ مصطفیٰ، مجھے اتاریے، میں نے یہ سب دیکھنا ہے۔ وہ منائی، یہ تمہارا ہی گھر ہے، جب دل چاہے دیکھ لیں، مگر اس وقت مجھے دیکھو۔ اس کے خواہش کو فوراً رد کر دیا گیا تو اس کی طرف سے منہ بسوڑ کر وہ ایک بار پھر آس پاس کے مناظر دیکھنے لگی، مگر اس بار وہ زیادہ کچھ نہ دیکھ پائی، کیونکہ مصطفیٰ شاہ کی رفتار ہی اتنی تیز تھی کہ وہ دونوں اندرونی حصے میں پہنچ چکے تھے۔ کئی راہداریاں بول کر کے وہ ہر مطلوبہ کمرے کے پاس پہنچا۔ روپ کو کنویں سے نیچے اتارا اور خود دروازہ کھول کر اس کا ہاتھ پکڑے پکڑے اس کمرے میں داخل ہوا۔ روپ کا ہاتھ چھوڑ وہ دوبارہ سے دروازہ لاک کرنے کے لیے مڑا، جبکہ اس کمرے کو دیکھ ایک بار پھر روپ کو حیرت ہوئی۔ واؤ، اس قدر وسیع اور عمرہ جس کی دیواروں اور فرش میں گہرے براؤن اور وائٹ کلر کا ماربل پیوست تھا، ایک طرف اٹیچ باتھ روم، ڈریسنگ ٹیبل جس کے سامنے میک اپ کا اتنا سامان رکھا تھا کہ ایسا معلوم ہو رہا تھا کہ شاید کوئی دکان لگی ہو۔ ایک طرف کی دیوار آدھے سے زیادہ شیشے کی معلوم ہو رہی تھی، جس کے پاس شاید کوئی بازار لگا تھا۔ ایک سے ایک برانڈڈ کپڑے، پرس، دوسری طرف زیورات، ان کے نیچے جوتے، سینڈلز، یہ سب بھی شاید اسی کمرے کا حصہ تھا۔ سفید رنگ کے جہازی سائبر کے چاروں کونوں کو سر اور سفید رنگ کے مصنوعی پھولوں کے گلدستوں سے سجایا گیا تھا۔ دائیں طرف صوفہ سیٹ، اس کے سامنے چھوٹی سی گلاس ٹیبل جس کے بیچوں بیچ ایک شو پیس رکھا تھا۔
بیڈ کے سامنے کی دیوار میں نصب LCD، ہر طرف سرخ گلابوں کے درمیان جلتی کینڈل، سائڈ ٹیبل پر ایک چھوٹے سے فریم میں قید روپ کی تصویر، سب سے بڑھ کر بیٹھ کے عین اوبر اس کی اور مصطفیٰ شاہ کی وہ تصویر نظر تھی جو کچھ گھنٹے پہلے لی گئی تھی۔ اتنی جلدی یہ تصویر کیسے؟ اسے شدید حیرت ہوئی کیونکہ یہ تصویر کچھ گھنٹے پہلے کی تھی جب حسن نے زبردستی ایک پرسکون گوشے میں لے جا کر ان کا فوٹو شوٹ کروایا تھا۔ اس تصویر میں وہ دونوں ہی ایک دوسرے کی آنکھوں میں جھانک رہے تھے۔ جہاں روپ کے چہرے پر خوبصورت مسکراہٹ تھی، وہیں مصطفیٰ شاہ کی آنکھوں میں محبت کا جہاں آبا تھا۔ کیسا لگا صاحب؟ وہ ان سارے مناظر میں کھوئی تھی جب مصطفیٰ نے اس کو پیچھے سے اپنے ہزار میں قید کیا، تھوڑا جھک کر اس کے کندھے پر اپنی تھوڑی ٹکائی اور نظروں کا پورا فوکس روپ کے حیران کن چہرے کی طرف کیا تھا۔ یہ بہت بہت زیادہ خوبصورت ہے، وہ کھوئے کھوئے انداز میں گویا ہوئی، مگر تم سے زیادہ نہیں۔ وہ اب بھی اسی کی طرف متوجہ تھا۔ یہ آپ کا گھر ہے؟ کچھ وقت پہلے میں نے دیکھا تھا تو یہ ایسا بالکل نہیں تھا۔ اس کی حیرانگی ابھی بھی کم ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ ہاں، یہ ہمارا گھر ہے، اس نے ہمارے پر زور دیا، اور تم نے کچھ وقت پہلے دیکھا تھا۔ وقت کے ساتھ ہر چیز بدل جاتی ہے، مگر آج تم ان سب پر نہیں، صرف مجھ پر دھیان دو۔ آہستگی سے اس کا روح اپنی طرف موڑا، پوری توجہ اور دلجمعی سے وہ اس کے ایک ایک نقوش کو آنکھوں میں بسانے لگا۔ کتنی ہی بار اس کا روپ وہ خوابوں میں دیکھ چکا تھا، اس کے قریب محسوس کر چکا تھا۔ جب وہ اسے پورے جملہ حقوق سے اپنی دسترس میں لائے گا تب وہ کیسی لگے گی؟ آج وہ اسی رنگ اور روپ میں اس کے سامنے کھڑی تھی تو یقین کرنا مشکل ہو رہا تھا، یا شاید اس کے نظروں ہی کی تپش تھی جو آج پہلی بار روب ملک کنفیوز ہو رہی تھی۔ مجھے یہ سب اتارنا ہے، میں نے بہت مشکل سے پہن رکھا، یہ سب بہت بھاری ہے۔ تو اس کی نظروں کی تپش سے گھبرا کر وہ بول اٹھی، تھوڑی دیر رک جاؤ، ابھی میں نے تمہیں جی بھر کے دیکھا بھی نہیں۔ وہ ابھی بھی پلکیں جھپکائے اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ میں بہت تھکی ہوں، کمزور سا جواب پیش کیا گیا۔ ویسے سچ بھی یہی تھا، اتنا سا پہن کر اس سے بالکل بھی کھڑا نہیں ہو رہا تھا۔ وہ کہ جہاں وہ ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے رکھے اسٹول پر اسے بٹھا کے بہت بھی ایک اسٹول اپنے بیٹھنے کے لیے ایک سیٹ لایا۔ تم نے اتنا سب میرے لیے پہنا، مجھے بہت خوشی ہوئی۔ دو چار اس کی فوٹوز بنا کر اپنے پاس محفوظ کی، موبائل ایک طرف رکھا اور خود اب پوری توجہ سے اس کی طرف متوجہ ہوا۔ دوپٹے کو بہت زیادہ پنوں کی مدد سے اس کے سر پر ٹکایا گیا تھا، جتنی پنس وہ نکال چکا تھا۔ اس کے بعد وہ واقعی میں حیرت زدہ تھا۔ اگر روب بول رہی تھی کہ اسے سے یہ سب برداشت کرنا مشکل ہو رہا تھا تو اب وہ جان گیا تھا اس میں کچھ جھوٹ نہ تھا۔ جیسے ہی ایک باری جمکے کو اس کے کانوں سے اتارا تو نہ چاہ کر بھی روب کے منہ سے سسکی نکل گئی، آہستہ، یہ بہت باری ہے۔ وہ بے بسی سے گویا ہوئی، واقعی کان کی سرخ لو بتا رہی تھی کہ اس جمکے نے اسے کس قدر تکلیف میں رکھا ہے۔ ناک کی نت پر بھی وہ زور سے آنکھیں بند کر گئی، جہاں بھی تکلیف ہو رہی ہے۔ مصطفیٰ شاہ کے لہجے میں فکر مندی کا جہاں آبا تھا۔ ہاں، میں زندگی میں پہلے کبھی یہ نہیں پہنی تو آج تکلیف ہو رہی ہے۔ وہ بھی صاحب کوئی کا مظاہرہ کر کے مصطفیٰ شاہ نے گہرا احساس اپنے اندر اتارا۔ جانے انجانے میں وہ اسے تکلیف سے دوچار کر گیا تھا، تبھی اب وہ تیزی سے ہاتھ چلاتے ہوئے اسے اس بوجھ سے آزاد کرنے لگا۔ دوپٹہ بھی اس کی پوچھ تک اس کی پسند کے مطابق سیٹ کیا گیا تھا۔ کمر، بلاؤز، کندھے، جگہ جگہ بہت زیادہ پرنٹ لگا کر وہ ٹکایا گیا تھا۔ اسے واقعی میں افسوس ہو رہا تھا۔ دوپٹے اور باقی چولی کو ڈریسنگ ٹیبل پر رکھ کر آخر مصطفیٰ شاہ کی انگلیاں ایک بار پھر اس کی کمر کے ارد گرد سرسرائی، سہتی سی آنکھیں میں اس کا وہ ایک بار پھر سانس رو گئی جب مصطفیٰ شاہ نے ایک ساتھ دونوں کمر بند اس کے نازک سی کمر سے جدا کیے۔ جو چینج کر دوپٹہ اس کے وجود سے جدا ہو چکا تھا، یہی وجہ تھی کہ اس کا توبہ شکن سراپا مصطفیٰ شاہ کے لمحے لمحے کو بھی آزمانے لگا۔ چینجنگ روم کس طرف؟ اس کا سوال پورا ہونے سے پہلے اس نے ایک طرف اشارہ کیا، جلدی آنا، تمہارا ڈریس اندر ہی موجود ہے۔ جیسے وہ ایک بار پھر مڑنے لگی، اس سے پہلے مصطفیٰ شاہ نے بنا بولے جواب دے دیا۔ وہ حیرت زدہ بھی ہوئی، وہ کیا بولنے والی ہے بھلا، اسے کیسے معلوم ہو جاتا ہے؟ لیکن ابھی وہ خود بھی اس سب سے آزاد ہونا چاہتی تھی۔ جیسے ہی وہ چینجنگ روم میں داخل ہوئی، مصطفیٰ شاہ بھی چینج کی غرض سے دوسری طرف بڑھ گیا۔ سفید سلیپنگ گاؤن میں وہ پچھلے 20 منٹ سے اس کا انتظار کر رہا تھا، مگر اس کا کوئی اتا پتہ نہیں تھا۔ وہ شاید اچھی طرح جانتی تھی آج ایک لمحہ بھی اسی سے دوری۔ مصطفیٰ شاہ، سوہانے روح ہے، دیکھو روپ، تم باہر۔ باقی کے الفاظ منہ میں ہی کہیں گم ہو گئے جب وہ ٹاول سے سر لپیٹے سرخ رنگ کی گھٹنوں تک آتی جالی دار نائٹی میں ملبوس مصطفیٰ شاہ کے ہوش اڑا گئے۔ شاید وہ چینجنگ سے پہلے شاور لینے لگ گئی تھی۔ اس نے 2 قدموں میں ہی اس کے اور اپنے درمیان کا فاصلہ طے کیا۔ بہت پیاری لگ رہی ہو،
اس نے دل سے تعریف کی کیونکہ واقعی سرخ رنگ میں اس کا نازک سا سراپا اس وقت مصطفیٰ شاہ کے دل پر قیامت پر پکا رہا تھا، مگر روپ نے برا سا منہ بنا کر اس کی طرف دیکھا۔ وہاں صرف یہی موجود ہے، آخر کیوں؟ اس اتنے بڑے گھر میں کوئی ڈانگ کے سور بھی نہیں ہے؟ وہ سوال گو تھی، مگر مصطفیٰ شاہ کو اس کی کوئی بات سنائی ہی کب دے رہی تھی جو وہ جواب دیتا، اور تو اس کے معصوم حسن میں کھویا تھا۔ اگلے ہی لمحے ایک بار پھر اس کا نازک سا وجود اپنی مضبوط باہوں میں قید کیے وہ 4 قدموں میں بیٹھتا کہاں پہنچا۔ آہستگی سے اس کا سر تکیے پر رکھا اور بالوں کو ٹال سے آزاد کیا، خود بھی اس پر جھک گیا۔ مصطفیٰ آپ کیا؟ وہ حیران ہوئی۔ سب محسوس کرو، میں، تم، تنہائی اور ہماری یہ مرادو بری رات۔ محبت کی پہلی مہر اس کی پیشانی پر سب کر کے پیچھے ہٹا، دونوں ہاتھوں کے پہلوں میں چاند سا چہرہ تھاما، انگوٹھوں کی وجہ سے دونوں گالوں کو سہلاتے ہوئے محبت پر لمس سے ان آنکھوں کو بھی معتبر کیا۔ تمہارے گال بہت سافٹ ہیں، کسی بچے کی طرح وہ شوق ہوا۔ اس کے نرم و ملائم گالوں کو کئی بار چھونے سے بھی دل نہیں بڑھ رہا تھا۔ اس کی خفکی بڑی آنکھوں میں دیکھ وہ مسکرایا، نظر بٹک کر ان گلاب کی پنکھڑیوں سے زیادہ نازک ہونٹوں پر پڑی تو وہ دریا اور خود بخود کسی صحرا کا گمان ہونے لگا جس سے سراب ہونے کا وہ پورا حق رکھتا تھا۔ بنا کسی کے دیری کے آگے بڑھ کر ان لبوں کو اپنی قید میں لیا اور خود کو سراب کرنے لگا۔ جذباتوں کے سمندر میں کوئی تلاطم برپا ہو گیا۔ انداز میں اس قدر شدت درائی تھی کہ روپ سے سانس لینا بھی مشکل ہوتا جا رہا تھا، مگر آج زیادہ مصطفیٰ شاہ کی تھی۔ کوئی بھی مزاحمت بیکار تھی۔ ایک ہاتھ آہستہ آہستہ روپ کے کندھے کی طرف بڑھا اور دوسرا ہاتھ کمر کی ڈوروں کی طرف جن سے وہ نائٹی اس کے وجود پر ٹکی تھی، انگوٹھے اور انگلی کی مدد سے نرم باندھ ہی گئی ناٹ کو کھینچا اور دوسرے ہاتھ سے آہستہ سا اس جالی دار پردے کو ایک طرف سرکانے لگا جو ان دونوں کے درمیان دیوار حائل کر رہا تھا۔ لبوں کی جان بخش اب اس کے ہونٹوں کا نشانہ نازک سے گردن کی شارہ اور بیوٹی بوندھے۔ لمبے لمبے سانس لے کر روپ نے اپنا تنفس برقرار رکھنے کی کوشش کی۔ وہ تو پہلے بھی اس کے قریب آیا تھا، مگر آج اتنی شدت، جس قدر جنون اس کے ہر انداز سے ظاہر ہو رہا تھا، اس نے روپ جیسی مضبوط لڑکی کو بھی بوکھلانے پر مجبور کر دیا۔ پورے حدت لمس، سلگتی سانسیں، جنونی انداز، سب کچھ مصطفیٰ شاہ کی محبت کی شدتوں کو ظاہر کر رہا تھا۔ آخرکار کمرے کی ہر جلتی روشنی کو بجھا دیا گیا تھا۔ سب کینڈلز کی روشنی اور روم سپرے کی خوشبو سے پورا کمرہ بھیگا تھا۔ وہ ان دونوں کے درمیان سے ہر مصنوعی پردے کو گرا کر اس کے روم پر اپنی محبت کی گہری چھاپ چھوڑنے لگا۔ جہاں روح کی مزاحمتیں دم توڑ گئی، وہیں مصطفیٰ شاہ کی شدتوں میں وقتاً فوقتاً دوگنا اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ اس کے وجود کی نرمائی اسے سکون دے رہی تھی۔ قطرہ قطرہ اپنی شدتیں اس میں انڈیلتے ہوئے برسوں بعد آج وہ اپنے غم بھول چکا تھا۔